کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مقصد ادھورا رہ جائے، کوئی خواہش ادھوری رہ جائے، یا پھر کسی کا پیار ادھورا رہ جائے اور اس کے درمیان اس کی موت ہو جائے تو اس مرنے والے کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تو آج میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں ایک بھٹکتی ہوئی روح کی کہانی کہ کس طرح اس نے مرنے کے بعد بھی چین نہ پایا۔ مگر کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ نعمان 24 سال کا تھا تب اس کی پھوپھو نے اپنے جاننے والوں میں نعمان کا رشتہ طے کروا دیا۔ نعمان بہت زیادہ ذہین، خوبصورت اور چالاک لڑکا تھا، مگر اس کا رنگ سانولا تھا۔ کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے جاب کر لی۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ لڑکی جتنی خوبصورت ہوتی ہے اس کے اتنے زیادہ نخرے ہوتے ہیں اور وہ خود کو حور سمجھتی ہے، اس لیے نعمان زیادہ خوبصورتی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جس جگہ اس کا رشتہ ہوا تھا وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، گورا رنگ، لمبے بال، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہونٹ، جھیل جیسی گہری کالی آنکھیں۔ جو کوئی اسے ایک بار دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس کا نام ہیرا تھا اور لگتی بھی وہ بالکل ہیرے جیسی تھی، نہ شوخی نہ چالاکی، بہت معصوم سی لڑکی تھی مگر بلا کی خوبصورت تھی۔ نعمان اور ہیرا کی منگنی ہو گئی۔ ہیرا تو نعمان کو پسند کرنے لگی مگر نعمان کہیں نہ کہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا تھا۔ سارے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ نعمان کے ماں باپ اور اس کی ایک چھوٹی بہن، یہ تینوں ہیرا پر جان دیتے تھے۔ اس بات سے نعمان ناخوش رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ سب ہیرا کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں اور وہ بھی اس بات کا غرور کرتی ہوگی۔ مگر ان کی منگنی کو 1 سال گزر گیا۔ ہیرا اکثر ہی نعمان کو کال کرتی مگر نعمان ہیرا سے زیادہ بات نہ کرتا تھا۔ ہیرا نعمان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور بے حد پیار کرتی تھی۔ اس نے نعمان کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اس کی ہر بات کا خیال رکھتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشی کو سیلیبریٹ کرتی تھی اور نعمان کے گھر آتی جاتی تھی، اسے دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی مگر نعمان سیدھے منہ اس سے بات تک نہ کرتا تھا۔ ہیرا سمجھتی تھی شاید نعمان کسی اور کو پسند کرتا ہے یا پھر ہماری ارینج میرج ہے اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ اس نے نعمان کی امی سے بات کی۔ اس کی امی نے کہا، ہیرا بیٹی، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے اور وہ کسی کو پسند نہیں کرتا، اگر کرتا ہوتا تو وہ تم سے منگنی نہ کرتا۔ تم اس کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو، ان فضول باتوں کو دل میں نہ آنے دو ورنہ آگے چل کے یہ تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر ہیرا کے دل کو تسلی ہوئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے نعمان کو کال کی اور کہا، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو پلیز مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے خود کو بدل لوں گی۔ نعمان نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں مصروف ہوتا ہوں اور میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کرتا اور زیادہ باتیں کرنا مجھے پسند بھی نہیں ہے، اور فون بند کر دیا اور اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ اس کے دوست بہت ہی عجیب سی باتیں کرتے تھے کہ نعمان تو بہت خوش نصیب ہے کہ تیری منگیتر تو حور جیسی لگتی ہے، مگر دھیان سے، حسن والے بہت ظالم ہوتے ہیں، فریب دینا ان کی فطرت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، خوبصورت لوگ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں پریشان ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اور ہمیشہ خوبصورت لوگوں کو لائف پارٹنر زیادہ خوبصورت اور اچھے نہیں ملتے۔ نعمان کے دوستوں نے اسے بہت زیادہ بدگمان کر دیا تھا۔ اس نے خود سے ہی اپنے دل میں ہیرا کے لیے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر رکھی تھیں جن سے ہیرا انجان تھی اور وہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہ تھی۔
بلکہ وہ سب سے الگ تھی، بہت معصوم، اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ ہیرا کے گھر والوں نے نعمان کے گھر والوں سے بات کی کہ اب ہیرا اور نعمان کی شادی کر دی جائے، مگر نعمان نے انکار کر دیا اور اس نے کہا میں 1 سال کے بعد شادی کروں گا، کیونکہ ابھی مجھے امریکہ جانا ہے، وہاں سے واپس آ کر میں شادی کر لوں گا۔ نعمان کو امریکہ جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، وہاں کے لوگوں سے ملنے کا، وہاں سیر کرنے کا۔ اس نے سوچا شادی کے بعد ویسے بھی لڑائی جھگڑے اور بورنگ زندگی ہو جانی ہے، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے حالاتوں سے واقف تھا۔ جس کی شادی ہوئی تھی ان کے برے حال تھے۔ ہیرا نے نعمان کو کال کی اور کہا کہ پلیز آپ امریکہ نہ جاؤ، میرا دل نہیں لگنا آپ کے بغیر، میں کیسے دن گزاروں گی۔ نعمان نے کہا جیسے اب زندگی گزار رہی ہو، اور پلیز منحوسیت نہ ڈالو اور مجھے جانے دو۔ ایک لڑکی جس مرد کو پسند کرتی ہے وہ اس کی دنیا اور اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، مگر نعمان اور اس کے جیسے بہت سے لوگ کسی کی فیلنگ کو نہیں سمجھتے اور نہ کسی کی قدر کرتے ہیں۔ جو نعمان ہیرا کے ساتھ کر رہا تھا، آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب نعمان جا رہا تھا۔ ہیرا رات سے سوئی نہ تھی، بس روتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید نعمان مجھے پیار نہیں کرتا، اس نے امریکہ جا کر مجھے چھوڑ دینا ہے۔ صبح ہوئی، ہیرا کے گھر والے نعمان کے گھر گئے۔ وہ سب نعمان سے ملے تو سب نے کہا کہ ہیرا نعمان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے تو ہیرا نے کہا نعمان پلیز آپ نہ جاؤ۔ نعمان نے کہا ہیرا مجھے جانے دو، میں تمہیں ویڈیو کال کیا کروں گا۔ ہیرا نے کہا آپ تو یہاں رہ کر مجھ سے بات نہیں کرتے، تو وہاں جا کر کیسے بات کرو گے؟ نعمان نے کہا میں وہاں جا کر اپنے کورس کمپلیٹ کر لوں، اور اپنے تمام کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد 1 سال بعد تم سے شادی کر لوں گا۔ ہیرا نے گاڑی روکی اور رونے لگی۔ نعمان نے پہلی بار ہیرا کو گلے لگایا، اسے آج پہلی بار اس پر ترس آ رہا تھا، مگر اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ آج نعمان کا احساس ہوا کہ ہیرا دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، وہ بہت اچھی اور معصوم سی لڑکی ہے۔ ہیرا نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی بھی آپ کو دیکھ نہ پاؤں گی۔ نعمان نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو اور خوشی خوشی سے مجھے رخصت کرو۔ آخرکار ایئرپورٹ آ گیا۔ نعمان نے ہیرا کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز نے اڑان بھری۔ ہیرا روتی ہوئی وہاں سے نکلی، روتے روتے گاڑی چلا رہی تھی۔ وہ رات کی سوئی بھی نہیں تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور ہیرا کا دردناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیرا کو ہاسپٹل لے گئے، مگر ہاسپٹل جانے سے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ ایک لڑکے نے ہیرا کے گھر والوں کو فون کر کے بتایا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب رونا پیٹنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہیرا ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور ساتھ ہی نعمان کے گھر والوں پر۔ وہ بھی ہیرا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہیرا نہیں رہی۔ ادھر نعمان کا فون بند جا رہا تھا، ہر طرف ماتم چھایا ہوا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ 3 دن کے بعد نعمان نے اپنے گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ ہیرا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نعمان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے کہا مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، یہ کیا ہو گیا امی، اور رونے لگا۔ اس کی ماں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ ہیرا کے گھر والوں کو کال کرو۔ نعمان نے ہیرا کے گھر کال کی۔ کال اس کی ماں نے ریسیو کی اور رونے لگی اور کہا کہ نعمان بیٹا، ہیرا تمہیں دل سے پسند کرتی تھی، ہر وقت صرف تمہاری باتیں کرتی تھی، تمہاری فکر کرتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا تمہارا نام۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جو لوگ اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے، انہوں نے بھی بتایا
کہ وہ مرتے دم تک صرف تمہیں یاد کر رہی تھی اور بس تمہارا نام لے رہی تھی۔ تم خوش نصیب تھے کہ ہیرا تمہاری ہونے والی بیوی تھی، مگر اب تم بد نصیب ہو کہ ہیرا نہیں رہی، اور رونے لگی۔ نعمان بھی بہت رویا اور اس نے کہا، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ ہیرا اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ نعمان نے ہیرا کی امی سے کہا، آنٹی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ خود کو اکیلی نہ سمجھنا، اور فون بند کر دیا اور رونے لگا۔ آج اسے احساس ہوا کہ ہیرا اس سے کتنا پیار کرتی تھی، بس وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گیا تھا اور ہیرا کی قدر نہ کی۔ اب نعمان کو ہر وقت ہیرا کی یادیں ستانے لگیں۔ اس کے آخری الفاظ اور اس کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی اور گونجتی رہیں، اور نعمان کی روح کانپ جاتی تھی۔ ہر روز رات کو اسے ہیرا نظر آتی تھی، وہ روتی اور یہی کہتی کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، پلیز نعمان مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ نعمان پاگل سا ہو گیا تھا اور فوری پاکستان واپس آ گیا۔ اسے ہیرا ہر طرف نظر آنے لگی، اس کے رونے کی آوازیں، اس کے ہنسنے کی آوازیں۔ اب ہیرا ہر روز نعمان کی خواب میں آتی تھی، روتی ہوئی۔ نعمان مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ اب اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور باہر بھی کم آتا جاتا تھا۔ ہیرا کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اسے ہر طرف ہیرا نظر آنے لگی، وہ اکیلا ہی خود سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ جب اس کی ماں اس سے پوچھتی تو کہتا، ہیرا میرے پاس ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ نعمان پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اسے ایک بابا جی کے پاس لے گئی۔ بابا جی بہت پہنچی ہوئی چیز تھے۔ انہوں نے نعمان سے کہا کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، اس لیے اس کی روح تمہیں نظر آتی ہے۔ اس بابا جی کے پاس بہت زیادہ علم تھا، انہوں نے بہت زیادہ علم کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، جو ان کو ہیرا کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا، ہیرا تم سے دل و جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، مگر اس کا پیار ادھورا رہ گیا۔ ہر ایک خواب ادھورا رہ گیا جو اس نے تمہارے ساتھ دیکھے تھے، اس لیے وہ ہر جگہ تمہیں نظر آتی ہے۔ وہ بہت زیادہ درد میں ہے، وہ یہی سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ نعمان نے کہا، بابا جی میں ہیرا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا، ہاں میں اس کی روح کو بلاتا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگ لو۔ بابا جی نے کسی طرح علم کے ذریعے ہیرا کی روح کو بلایا۔ ہیرا کی روح آ گئی، وہ صرف بابا جی اور نعمان کو نظر آ رہی تھی۔ ہیرا نے کہا، نعمان آپ مجھ سے دور ہونا چاہتے تھے تو آج میں آپ سے بہت دور چلی گئی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ نعمان نے کہا، ہیرا مجھے معاف کر دو، اور ہاتھ جوڑ کر رو رو کر ہیرا سے معافی مانگی۔ ہیرا پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے پیار کرتا تھا، مگر میرے دوست کہتے تھے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم اپنی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو، اور تم مجھے زندگی کے کسی موڑ پر دھوکہ دو گی، مگر تم سب سے الگ ہو، تم نہایت شریف اور نیک لڑکی ہو۔ ہیرا نے کہا، اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا، اب میں نے تمہارے پاس واپس نہیں آنا۔ نعمان نے کہا، ہیرا تم اپنی دنیا میں چلی جاؤ، میں تم سے ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی لڑکی سے شادی نہ کروں گا، یہ میری سزا ہے، آخر میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہیرا رونے لگی، اس نے نعمان کو گلے سے لگایا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی نعمان کو ہیرا نظر نہ آئی۔ نعمان ہر وقت ہیرا کو یاد کرتا، اور اس نے پوری زندگی شادی نہ کی، اپنی پوری زندگی ہیرا کے نام کر دی، جیتے جی تو نہیں مگر اس کے مرنے کے بعد، اور ساتھ ہی اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ جیسا سمجھا اور ان کا خیال رکھا جب تک وہ جیتے رہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک تڑپتی ہوئی روح کی کہانی۔
اور اگر آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ میں آپ سب کے لیے اور اچھی کہانیاں لکھوں اور آپ سب کو سناؤں۔